میں واپس ٹاپک کی طرف آتا ہوں. مفتی فضل زمان صاحب یہاں پہ موجود ہیں. فضل صاحب، کچھ لوگوں کا یہ ماننا بھی ہے اور کوشش بھی ہوتی ہے، اور یہ ہم نے بہت جگہ پہ سنا بھی دیکھا بھی، کہ وہ جبراً مسلمان کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. وہ ظلم بھی کرتے ہیں، وہ جبراً جو ہے کوشش بھی کرتے ہیں، پریشرائز بھی کرتے ہیں مسلمان کرنے کے لیے. یہ طریقہ صحیح ہے؟ یہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیں، میرے خیال میں یہ محض ایک الزام تو ہو سکتا ہے، حقیقت سے اس کا دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. چونکہ قرآن کریم کو ماننے والوں کے لیے واضح ہدایات ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی اکراہ اور زور زبردستی نہیں ہے. آپ کسی کو بائی فورس کلمہ نہیں پڑھا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب خطوط، وفود اور معاہدات ہوئے تو اس میں کیٹیگرائز کیا گیا کہ بھائی آپ کلمہ پڑھ لیں اپنی مرضی سے، اگر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو ہمارے بھائی ہیں، وہ تمام حقوق آپ کو ملیں گے جو ایک مسلمان کے لیے ہیں. اگر آپ کلمہ نہیں پڑھتے یؤتُ الجزیۃ عن یدٍ وہم صاغرون، تو آپ جزیہ ادا کریں گے اور جو مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ تمام آپ کو حاصل ہوں گے. آپ کی جان، مال، عزت، آبرو اور ناموس کی حفاظت ہوگی. ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی معاہد پر جس سے ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے ظلم کرے گا سونگ سکتا. اتنے سخت احکامات ہیں. اور بعض ذمیوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر شکایات پیش کی تو باقاعدہ ان کے دکھوں کا مداوع کیا گیا، لیکن اس کو پروپیگنڈا نہیں بنایا جائے. جیسے گزشتہ سال ایک فورس کنورجن بل پیش کیا گیا کہ جی لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جا رہا ہے، لہٰذا 18 سال سے کم عمر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور پھر اس کو پہلے 90 دن کسٹڈی میں رکھا جائے گا، پھر اس کو اس کے مذاہب کی جو کتابیں ہیں وہ فراہم کی جائے گی، لٹریچر، پھر ان کا پادری یا ان کا بڑا آ کر اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گا، پھر ان کے والدین. یعنی ایسا کرائیٹیریا بنا دیا گیا کہ لوگوں کا اسلام میں آنا بند ہو جائے. جو سن باب الاسلام تھا وہاں پر اسلام کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں. خود حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر مسلمان ہوئے تو عمر کیا تھی؟ کتنے صحابہ بچپن میں مسلمان ہوئے. تو یہ کہنا کہ جی نہیں 18 سال سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اور پھر اس کو پورا لٹریچر فراہم کر کے کنونس کرنا، یہ اسلام کا دروازہ بند کرنے کی کوشش ہے جس میں کبھی وہ کامیاب نہیں ہوں گے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اسلام میں جبر نہیں ہے. اس کی ایک دلیل تو یہ لکم دینکم ولی دین، تم نہیں مانتے تمہیں تمہارا دین اور ہمیں ہمارا دین مبارک ہو. لیکن اگر کوئی اپنی خوشی سے مسلمان ہو گیا، اب وہ تمام رولز اس کے اوپر اپلیکیبل ہوں گے. اب اس کو مرضی اور منمانی کی اجازت نہیں ہوگی کہ کل میں دوبارہ مرتد ہو جاؤں. تو فرمایا نہیں، جو مرتد ہوگا فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم. اسی طرح فرمایا کہ جو مرتد ہوتا ہے اس کو قتل کر دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اوتیہ بزنادقہ، کچھ زندیق اور ملحد قسم کے مرتد لوگ لائے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں جلانے کا حکم دیا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمانے لگے کہ اگر میں اس موقع پر ہوتا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتا کہ انہیں قتل کیا جائے، مرتد کی سزا قتل ہے، جلایا نہ جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب وہ بات پتہ چلی فرمایا وہ مجھے بھی پتہ ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے، لیکن میں نے جلایا ٹھیک کیا، اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو مجھے خدا کے درجے پر فائز کر رہے تھے. تو اپنی مرضی سے جب آپ مسلمان ہو گئے اب آپ نے رولز کو فالو کرنا ہوگا. اب کہتے جی اسلام میں زبردستی نہیں ہے، مولویوں نے پابندیاں لگا دی ہے. مجھے یہ بتائیں یہ پابندیاں مولوی نے لگائی یا اللہ کریم نے لگائی؟ مولوی بناتے نہیں ہیں، وہ تو صرف بتاتے ہیں، ڈیلیور کرتے ہیں. ایک ملک کے اندر آپ جائیں آپ کو پاسپورٹ بنانا پڑے گا،
آپ کو ویزا لگوانا پڑے گا, آپ کو ٹریولنگ بیگ اور کرنسی لینی پڑے گی, آپ کو وہاں سگنل نہیں توڑنا, آپ کو وہاں پر ان کے رولز کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. ایک جیورسڈکشن ہے, ایک لیمیٹیشنز ہے, ایک باؤنڈریز ہے. یو ول ہیو ٹو فلفل دس. آپ اس کے پابند ہیں, وہ پابندی کوئی نہیں ہے. لیکن اسلام کی جو پابندی ہے وہ نیچر کے قریب ہے. یہ اوریجنل سورس سے پہنچا ہوا دین ہے, یہ دین فطرت ہے, اس میں کامیابی ہے. جیسے کسی ڈیوائس اور مشین کو جو بناتا ہے تو وہ مینوفیکچرر زیادہ بہتر جانتا ہے. ہمیں اللہ نے بنایا تو ہمارے بھلے کو, ہمارے نفع نقصان کو اللہ زیادہ جانتے ہیں. لہٰذا اسلام میں جبر تو نہیں ہے, لیکن آنے کے بعد پھر آپ کو اپنی منمانی اور اپنی مرضی سے بھی نہیں چلنا. پھر قرآن اور حدیث کے مطابق علماء جب آپ کو وہ چیزیں بتاتے ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے, جیسے گزشتہ دنوں مفتی ابو محمد صاحب نے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں ہے, یہ دین کے چوکیدار ہے. دیکھیں ایک مثال دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک اسکول ہے گورنمنٹ کا, ایک ہے پرائیویٹ کا, دونوں کا یونیفارم الگ ہے, ٹیگ الگ ہے, مونوگرام الگ ہے, شوز الگ ہے. اب ایک اسکول کا بچہ دوسرے اسکول کا یونیفارم پہن کر اپنے اسکول میں جائے گا, اس کو الاؤ نہیں ہوگا, اور روکنے والا پرنسپل نہیں, چوکیدار ہوگا. یہ یونیفارم ہماری نہیں, ٹوپی ہماری نہیں, لوگو ہمارا نہیں, مونوگرام ہمارا نہیں, شوز ہمارے نہیں. آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں جنت میں جانا ہے, اللہ کو راضی کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بننا ہے. تو فرشتے ٹیگ چیک کریں گے, ناموس رسالت کی اور عشق رسول کی ٹیگ ہوگی تو جنت میں جائے گا, ورنہ روک دیا جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مفتی نوید عباسی صاحب. جی حضرت. میں ایک جملے کا اصلاح کر دوں ہماری طرف سے. جو آپ نے واقعہ بیان کیا امیر المومنین علی بن ابی طالب کے حوالے سے, ہمارے مصادر میں جو روایات ہیں اور متفقہ ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ کچھ لوگوں نے آ کر علی علیہ السلام کے حوالے سے رب کا دعویٰ کیا تھا, امیر المومنین نے ان کو پہلے توبہ اور استغفار کا حکم دیا, بار بار کہا, وہ لوگ نہیں مانے. جب نہیں مانے تو پھر ان کو حکم دیا کہ ان کو پکڑو. 2 گڑھے کھدوائے, ایک میں لکڑیاں ڈالیں, آگ جلایا, دوسرے میں ان لوگوں کو ڈالا, درمیان میں سوراخ بنا دیا, اور اس کے بعد لکڑی والے جہاں پر آگ کے شعلے تھے اس کے اوپر بھی ڈھکنا ڈال دیا, اور جس گڑھے میں ان لوگوں کو ڈالا تھا اس کے اوپر بھی ڈھکنا ڈال دیا. اس کے نتیجے میں اس آگ کے نکلے ہوئے دھوئیں سے دم گھٹ کر وہ لوگ مرے, دم گھٹ کر. اور اس کی دیکھے ہوئے نظارے, اور اس میں پھر یہ حکم, اس میں پھر یہ بیان فرمایا کہ جلانے کا اختیار اللہ کو ہے, جلانے کا اختیار اللہ کو ہے. چونکہ یہ مرتد ہیں اور انہوں نے اس طرح سے میرے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے, لہٰذا ان کی سزا اس طرح سے مارنا ہے. تو یہ ہمارے ہاں مستند روایات ہیں. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح بات؟ جو واقعہ شیخ صاحب جب بتایا آپ نے جلا, حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا میں آپ کو ایسا نہ کرنے دیتا. لا يعذب بالنار الا اللہ الا من خلق النار. آگ سے عذاب وہی دے گا جسے آگ پیدا کی ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے میں انہیں روک دیتا, آپ کو ایسا نہ کرو. ٹھیک ہے. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی طرف, نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.